مل کے میرے نال کلام بھی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے تے میری تقریر اس بندے نو سمجھ آنی ہے جنہیں کامل توجہ رکھیں. شعر و شاعری میں گھٹ پڑھنی ہے، سناواں گا میں صحیح. ہاں جی تواڈے ذوق واسطے ایک ادھا شعر اگر آ گیا ذہن دے وچ چلدیاں تو پڑھ داں گے، لیکن اصل پیغام دینا ہے اللہ دے قرآن دا تے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دا، تاکہ محفل دا اصل مقصد سانو سمجھ آوے. بیٹھن دا کوئی فائدہ حاصل ہوئے، ایمان یقیناً تازہ ہو گیا. قاری صاحب نے سارے مہمان عالم دین نے شعر بھی ماشاءاللہ سنائے، ترنم بھی سنائی، انداز بھی پیارا، آواز بھی پیاری. اللہ تعالیٰ انہوں دی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائی. میرا سینہ بڑا کھلا جا ہے، ساڈا ہر عالم ساڈے سر دا تاج ہے، ہر سنی عالم ساڈے سر دا تاج ہے، باعث عزت اور احترام ہے. اور انہاں لوگاں دی وجہ تو ہی الحمدللہ انہاں لوگاں دی وجہ تو ہی معاشرے دے اندر نکھار، بہار اور رونق پیدا ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، اصلاح نصیب ہوتی ہے. میجر میر افضل نے ایک کتاب لکھی ہے خاموشی کہاں تک، اس کے اندر اس نے ایک جملہ لکھا، وہ کہندا اگر بر صغیر پاک و ہند دے اندر دینی مدارس تے علماء نہ ہوندے تے ایک بندہ بھی نماز جنازہ پڑھان والا نہیں سی ملتا. ایک جملہ ہے، گل بڑی وڈی کہہ دیتی ہے. اگر دینی مدارس اور دین نو چلان والے ذمہ داران نائبین مصطفیٰ مصلی اور ممبر دے وارث نہ ہوندے تے سانو کوئی بندہ نماز جنازہ پڑھان والا بھی نہیں سی ملنا. اج 100 بندہ کٹھا کیتا جائے ان وچوں شاید شاذ و نادر کوئی 5 بندے نکلن گے جنہاں نو نماز جنازہ ہوندا ہوے گا. تے میں کہ ڈوب کے مرن دا مقام نہیں، ایم اے کر لیا، ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، ڈگریاں حاصل کر لیاں تے نماز جنازہ ماں تے باپ دا پڑھنا نہ سکھیا تے تو پڑھیا. تو 14 سال سکول کالج دے اندر ضائع کر دیتے، نماز دا طریقہ تینوں نہ آیا، کلمے دے تقاضے تینوں نہ سمجھ آئے، آخرت دی فکر دا احساس تینوں نہ ہویا. جینا کیویں، زندگی گزارنی کیویں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیاں مبارک سنتاں، مبارک طریقہ، سنت دے مطابق کھان دا طریقہ نہ آیا، سنت دے مطابق سون دا ول نہ آیا، سنت مصطفیٰ دے مطابق بیٹھن دا ول نہ آیا تو ساری زندگی پڑھیا کی، تو ساری زندگی سیکھیا کی. اللہ اکبر. ایک خاص پیغام ہے، نال مل کے پڑھو گے. ایتھے میری تقریر شروع. کہندی قبر غافل آوے او دنیا کئی دی
کڑی کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی ضائع عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی ضائع عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی کہندی قبر غافل آوے او دنیا کڑی دی کڑی تے نام مومن صداوے او رج رشوتاں تو کھاوے نام مومن صداوے رج رشوتاں تو کھاوے امت سونے دی اکواوے اور شرم آوے ناظری امت سونے دی اکواوے شرم آوے ناظری تے ایتھے بیٹھ نہیں انہنا او آخر میرے بچ پیڑا ایتھے بیٹھ نہیں انہنا آخر میرے بچ پیڑا ماس کیڑیاں نے کھانا ایتا مان نہ کری تے ایک دل ہونی ہے یقین او بڑھ کے آنے گا فقیر ایک دل ہونی ہے یقین بڑھ کے آنے گا فقیر چھڈ کے دنیا دی جاگیر جدوں موت نے پھڑی چھڈ کے دنیا دی جاگیر جدوں موت نے پھڑی او صدا لاگی او صدا لاگی بل بل بولے او صدا بھاگ بہارا حسن جوانی یارو صدا صحبت یار ہاں ایتھے بیٹھ نہیں انہنا آخر میرے بچ بیڑا پاس کیڑیاں دے کھانا ایدا واڑنا کری دیکھ دل ہونی ہے اخیر بن کے آوے گا فقیر پاویں امیر ہوے پاویں غریب ہوے خالی کفن لے کے جانا پیسہ ایک نہیں جانا روپیہ ایک نال نہیں جانا ہر چیز دنیا تے رہ جانی دنیا دا بادشاہ سکندر اعظم بھی دنیا تو گیا تے آکھیا میرے ہاتھ کفن چ باہر رکھنا پوچھا وجہ انہیں کیا اس واسطے کہ تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے بادشاہ ہو کے خالی ہاتھ جا رہے تے تواڈے تے بلے ہی کچھ نہ بادشاہ ہو کے خالی ہاتھ جا رہے صرف عمل کام آون گے صرف نیت پکیزہ کام آوے گی صاف دل رب دی بارگاہ دے اندر کام آوے گا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن دے اندر فرمائی یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم یہ کوئی فلسفی دا قول نہیں پروفیسر دا جملہ نہیں بلکہ اللہ کا قرآن بارے ہرا دی روشنی نغمہ جبریل فرمایا قیامت والے دن نہ مال کم آوے گا نہ اولاد کم آوے گی یا اللہ کوئی ایسی چیز بھی ہے جڑی تیری بارگاہ دے اندر کم آنے والی تو خالق کے کائنات نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم فرمایا ہاں ایک چیز ہے جڑی میری بارگاہ چ رنگ لاوے گی کم آوے گی یا اللہ کیڑی جملہ سنیے گا سینے ٹھنڈ پہ جائے گی اور اپنے دلوں نو صاف کرنا فرمایا میری بارگاہ دے اندر نہ اولاد کم آنی نہ مال کم آنا یا اللہ کیڑی چیز ہے تیری بارگاہ دے اندر جڑی حشر والے دن دی کم آ جائے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم فرمایا بندے نے پتر والا جڑا بندہ دل لے کے آئے گا دل رکھنی بات
بندے کا ساتھ دینا پینا سبحان اللہ دی صورت کے اندر. فرمایا بندے کا پتر والا جڑا بندہ دل لے کے آئے گا یہ دل قیامت والے دن وہ دی نجات کا ذریعہ بنے گا, بخشش کا سبب بنے گا, مغفرت کا ذریعہ بنے گا جڑا پکیزہ دل لے کے آئے گا. میرے تے تیرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا لوگوں مسلمانوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب ذوالجلال دی ذات پاک نہ تو اڈے صورتاں ویندی جے نہ تو اڈیاں اولاداں نہ تو اڈے مال ویندی یا نہ کوئی چیز ہے جڑی تو بھی ویندا. فرمایا ولکن ينظر الى قلوبکم میں تو اڈے دل ویندا کیدا صاف ہے, دل وینا کیدا صاف ہے کیدا گندا ہے. جہاں دل صاف ہوئے وہ دل دے وچ وس بیندا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود پوچھا گیا سوال بڑا ٹف ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا رب کتنے رہندا, ساڈا رب کتنے رہندا ہے. سوال کیتا گیا اگر کیا جائے آسماناں تے پھر بھی کفر, اگر کیا جائے زمیناں تے پھر بھی کفر. رب ذوالجلال دی ذات وقت تو بھی پاک, زمانے تو بھی پاک, حد بندی تو بھی پاک. دریاواں چ وسدا نہ ہو, آسماناں دے اندر محدود نہیں, قید نہیں. یا اللہ یا رسول اللہ پھر ساڈا رب کتنے رہندا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث قدسی ہے میں رب کو پوچھا یا اللہ تیرا کوئی ٹھکانہ بھی ہے, تیرے وسن دی کوئی جگہ بھی ہے, تیرے ذہن دا کوئی مقام بھی ہے, کوئی جگہ ہے جتھے تو بسنا ہے. تو میں خود حضور فرماتے ہیں میں رب کو پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی دے سورت کے اندر فرمایا یعنی ڈائریکٹ ہو رب نے اپنے حبیب نے گل کی تھی. فرمایا انا عند الملک حسرت قلوبهم لاجلی. فرمایا میں انہاں دلاں وچ وسنا جڑے دل میری محبت دی وجہ تو ٹوٹ کے پار سبحان اللہ. اگر حدیث سن کے شوق پیدا ہوئے تو محبت اللہ کو سبحان اللہ. میں انہاں دلاں وچ وسنا جڑے دل میری وجہ محبت دی وجہ تو ٹوٹ جاندے نے, ہو جاندے نے, شکستہ ہو جاندے نے. اور میری محبت دی وجہ تو دنیا دی چاہت دی وجہ تو نہیں, رب دی تڑپ دی وجہ تو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنہ دا مقام تے مرتبہ قاری صاحب بیان کردے پے سن, انہاں دا اپنی صفت اپنی خوبی پتہ کی ہے. آپ فرماندے نے جڑا بندہ اتوں دیکھ کے قرآن ناظرہ اتوں دیکھ کے اکھا ٹکا کے ہاتھ رکھ کے قرآن دا مطالعہ کردا ہے, قرآن پڑھدا ہے, ساری زندگی اکھا تو انا نہیں ہوے گا. میں نال نسخہ بھی دستا جانا محبت میں کو سبحان اللہ. بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا قاری صاحب نے ذکر کیا. بابا فرید دا اپنا عمل پتہ کی سی. بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ماہ رمضان ہوئے یا غیر رمضان, رمضان شریف دی آمد ہے وہ دے واسطے بھی سانو تیاری ذہنی طور پہ بھی تیار ہوئے, بندہ عملی طور پہ بھی تیار ہوئے. ماہ رمضان ہر کسی نو بھی نصیب نہیں ہوندا تے ہر ایک نو ہر وقت بھی نصیب نہیں ہوندا. کدی کدی زندگی دے اندر تے کسی قسمت والے نو نصیب ہو جاتا ہے. ماہ رمضان نو ضائع مت کرنا. اصل پیغام ہے ماہ شعبان گزردا پیا, ہاں جی چند دن باقی نے, لیکن ماہ رمضان نو ضائع مت کرنا. کاروبار دے اندر بندہ اینا نہ کھوب جاوے کہ نہ بیج بو سکے, نہ پانی لا سکے تے نہ فصل کٹ سکے. اینا نہ کھوب جاوے کہ نہ بیج بو سکے. دنیا دے اندر سب کچھ کیتا جا رہا ہے, بیج بھی بوئے جا رہے, پانی بھی لگائے جا رہے, گوڈیاں بھی کیتیاں جا رہی, بائیاں بھی کیتیاں جا رہی. میں کہا حضرت جی قبر واسطے بھی کچھ کیتا جے, مرن واسطے بھی کچھ کیتا جے, آخرت واسطے بھی کچھ کیتا جے. کوئی اپنے پلے بزرگ فرماتے نے وقت تین نے, توجہ جملہ ضائع مت کرنا, وقت تین نے, ماضی گزر گیا, حال جڑا موجودہ ہے, مستقبل جڑا آن والا ہے, فیوچر جڑا گزر گیا وہ دوبارہ ہاتھ, جڑا گزر گیا وہ دوبارہ ہاتھ, وہ دا ایک حصہ وہ دا ایک سیکنڈ بھی سالے پلے نہیں پینا. جڑا آن والا ہے وہ دی سانو خبر کوئی نہ ہے, کسی نو خبر جڑا آن والا وہ دی خبر کوئی نہ, جڑا گزر گیا وہ گزر گیا, آن والے دا پتہ کوئی نہ. یہ مطلب ہے زمانہ ایک ہی ہے, وہ موجودہ ہے جدے وچ عمل کرنا ہے, جدے وچ زندگی بنانی, جدے وچ جنت کمانی, جدے وچ اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا حاصل کرنا. ایک ہی وقت رہ گیا وہ ماہ شعبان کا مہینہ. اسی طرح صوفیہ فرماندے نے جویں
مہینے 3 نے تے تیناں دے وچوں ایک ہاتھ ہوندا ہے، نہ گزریا ہویا ہاتھ ہوندا نہ آن والا ہاتھ ہوندا ہے، صرف ایک زمانہ رہ جانا پلے، او دے وچ عمل کرنا، او دے وچ نیکیاں کمانیاں، او دے وچ خالق نو بھی راضی کرنا تے رب دی مخلوق نو بھی راضی کرنا۔ اسی طرح فرماندے نے اسی طرح مہینے بھی 3 نے، ایک رجب شریف دا او گزر گیا، ایک ماہ شعبان مبارک دا اے جڑا چلدا پیا ہے، تے ایک ماہ رمضان شریف دا، فرمایا رجب گزر گیا تے ماہ رمضان دا پتہ کوئی نہ، اے مہینہ رہ گیا، پچھلا وقت گزر گیا، ماہ رمضان دی خبر کوئی نہ، پتہ کوئی نہ کہ آنا بھی کہ کوئی نہ، نصیب ہونا بھی کہ کوئی نہ، بندہ ایک منٹوں پہلے بخار ہوندا پیا تے بندہ گاہ پڑ پڑ کے جا رہا، صرف بخار ہوندا پیا تے بندے دا ایک منٹوں پہلے خبر نہیں، تے میں کہا جی حضرت جی اختیار تے طاقت تے پاور تے غرور تکبر تیرے کول اینا کہ ایک سا بھی نہیں روک سکدا تے آکڑ کا دی، ایک سا بھی بندے دے اختیار چ نہ ہوے، آکڑ کا دی، ایک سا باہر جاوے تے زندگی تے اندر ہی رک جاوے تے موت، تے میں کہا جی موت تے صرف ایک سا دے چلن دا یا نہ چلن دا نام ہے، زندگی ایک سا دا نام ہے، وہ بھی تیرے اختیار سے نہیں تے پھر آکڑا کا دیا تے غرور کا دے تے تکبر کا دے، محبت رکھو ذرا سبحان اللہ۔ جنہ نیک لوگوں نے دنیا تو جان تو پہلے وصیتاں کیتیاں اور پیغام دیتے، انہاں دا جملے سننا کہ سنو گے، جنہوں نے مردیاں وقت نصیحتاں کیتیاں، مرن لگے دنیا تو جان لگے۔ میں ایک خاص پہلے مسئلہ عرض کر رہا پھر تقریر آگے چلانا، تھکتے نہیں گئے جاندے تو ہونے دعا کرنے بابا اللہ کو سبحان اللہ، چہرے تے مسکراہٹ بھی رہے، مرجاہٹ بھی نہ ہوے، رب دے عذاب تو ڈر بھی ہوگے تے رب دی رحمت تے امید بھی ہوگی، ایس شہادت کو ایمان آکھیا جاندا، رب دے عذاب تو ڈر بھی ہوگے، خوف اور رجا، خوف اور امید دے درمیان رہن دا نام ایمان ہے۔ عذاب تو ڈر بھی ہوگے، او دیاں گرفتاں تو پکڑ تو خوف بھی ہوگے کہ رب دی رحمت تے امیداں بھی ہون، اس حالت دا نام ہے ایمان۔ جے بندہ صرف رحمت تے امید لگا کے بیٹھ جائے تے خوف تو بے نیاز ہو جائے، پھر بھی ایمان گیا، تے جے صرف ڈردا ہی رہے تے پھر رب دی رحمت تو گیا۔ دونوں چیزاں دے درمیان رہن دا نام ایمان ہے۔ محبت اللہ کو ذرا سبحان اللہ۔ مسئلہ ہے کہ دنیا تو جان لگیا، قرآن کریم فرقان حمید نے یہ پیغام دیتا، مسئلہ پہلے مسئلہ سنو گے تقریر آگے سناواں گا، ذرا محبت اللہ کو سبحان اللہ سارے بولیے گا۔ مسئلہ ہے کہ جڑا بندہ دنیا تو جاوے، شریعت اسلام حضور دا دین کہندا ہے، وہ مرن تو پہلے وصیت لکھے، مرن تو پہلے وصیت لکھے، پیغام لکھے، کس گل دا؟ یا وصیت لکھ کے جاوے یا وصیت کر کے جاوے، اپنیاں نو بھی تے بیگانیاں نو بھی، اولاد نو بھی، مومنہ مسلماناں نو بھی، رشتہ داراں نو بھی۔ آئیے اللہ کا قرآن کہتا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد نو وصیت فرمائی، فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد، اپنی نسل، اپنے بیٹیاں نو قریب بلاتے نے، 12 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، 12 کے 12 گبرو جوان ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، آپ کو اللہ نے رسالت عطا فرمائی، باقی بھائیاں نو نہ نبوت نہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ اے 12 بھائیاں نو قریب بلا کے حضرت یعقوب علیہ السلام اے اللہ دے او پیارے نبی نے جنہ دے بارے حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ بیٹھے فرمایا الکریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، فرمایا خود بھی کریم ہے، باپ بھی کریم ہے، دادا بھی کریم ہے، بڑے دادا بھی کریم ہے، خود بھی عزت والا، باپ بھی عزت والا، دادا بھی عزت والا، پردادا بھی عزت والا۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونے
کیڑیاں کریماں دیاں گلاں شروع ہو گئیاں جڑا خود بھی کریم ہے باپ بھی کریم ہے دادا بھی کریم ہے پردادا بھی کریم ہے یا رسول اللہ کیڑیاں عزتاں والے دیاں گلاں شروع ہو گئیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم فرمایا یوسف خود بھی کریم ہے باپ یعقوب بھی کریم ہے دادا اسحاق بھی کریم ہے پردادا اللہ دا پیارا خلیل بھی کریم ہے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے نبی اللہ اکبر اللہ رب العالمین دے مقدس مقرب تے مقدس نبی حضرت یعقوب اپنے بیٹیاں نو وصیت کر دے فرمایا او میرے بیٹا دنیا تو جان تو پہلے میری ایک گل پلے بن کے رکھنا اج باپ اپنی اولاد نو سفر تے بھیجے تے بندہ نصیحتاں پکاندا ہے وصیتاں کردا ہے بیٹا اپنی جیب دا خیال رکھنا سفر دا خیال رکھنا کتے ڈاکو نہ پہ جائے اپنی جان دی حفاظت کرنا میں کیا او باپ جتھے تو اپنی اولاد دی جان دی حفاظت یا وصیتاں تے وصیتاں کرنا ہے اوتھے کدی اپنی اولاد نو بٹھا کے حضور دیاں محبتاں بھی سکھائیاں نہیں کدی اے وصیتاں بھی کیتیاں نہیں او بیٹا جس عقیدے تے میں زندگی گزار کے جا رہا اسی عقیدے تے زندگی بسر کر کے جانا میں غوث پاک نو منن والا بن کے جا رہا تم بھی غوث پاک دا پیارا بن کے جانا انہاں دا غلام تے انہاں دا ملنگ بن کے جانا میں اولیاء اللہ نال پیار تے محبت کرن والا بن کے جا رہا تم بھی اللہ دے نیک بندیاں نال پیار کردے رہنا رب دے محبوب بندیاں نال پیار کردے رہنا اچھے لوگاں دی صحبت اختیار کرنا میں کہ اپنی اولاد نو چوری ڈکیتی تو بچانا ہے کدی انہاں دا ایمان بھی بچا کے دے کدی انہاں دا عقیدہ بھی بچا کے دے کدی انہاں دا نظریہ بھی بچا کے دے اے والدین دی ذمہ داری ہے اے ماں باپ دی ذمہ داری ہے اپنی اولاد نو کول بٹھا کے ایمان دی مضبوطی دیاں وصیتاں کرے فرمایا بیٹا حضور دی محبت سے بھی کمپرومائز نہیں کرنا کسی دے چال وچ نہیں جانا حضور دی ختم نبوت تے بھی پہرا دے کے جانا حضور دے آخری نبی ہون دے نعرے لگا کے جانا حضور دی محبت دے ترانے پڑھیا جانا اللہ اکبر قربان جائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں پیارے امتیوں ذرا توجہ کیجیے گا حضرت یعقوب فرماتے ہیں بیٹا میں دنیا تو چلیا جانا ہے لیکن میرے تو بعد ایک پیغام یاد رکھنا کل یاد رکھنا ابا جی کیڑا پیغام کیڑی وصیت کیڑی نصیحت فرمایا بیٹا میں دنیا تو ایمان کی حالت میں جانا ہے تو بھی یہی وصیت کر کے جاوا ایمان تو کبھی نہ ڈولنا ایمان تو کبھی نہ ڈولنا یا رسول اللہ کوئی وصیت کرنا کیا سبحان اللہ کبھی اللہ والدین کا فرما بردار بڑھائے اللہ تعالیٰ پکا نمازی بنائے اللہ تعالیٰ روزہ رسول کی حاضری نصیب گل رکھنا تو میں کہ چلاتا جانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے صحابی حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نصیحت کرو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ بول دیا صرف ایک فرمایا کل آمنت باللہ ثم استقم فرمایا اینی گل کہہ کہ میں رب نو منیا ثم استقم پھر دے اوتے ڈٹ جا میں رب نو منیا پھر دے اوتے ڈٹ جا حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو رومیاں نے گرفتار کر لیا ایمان دی طاقت کی ہے ایمان دی قیمت کی اندازہ کرنا حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی نو رومیاں نے قید کر لیا گرفتار کر لیا رومی بادشاہ نے انہیں کیا ایمان بیچے گا تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے قیمت کی لائے گا فرمایا قیمت کی لانا ہے انہیں کیا ادھی سلطنت دینا ایمان چھڑ دے روم دی ادھی سلطنت قصہ کہانی نہیں باقاعدہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے آخر لگا ادھی سلطنت دینا تین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ چھڑ دے حضور دی غلامی دا پٹھا اپنے گلے چ اتار دے ادھی سلطنت دینا تے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انج نہیں گل بننی ادھر صحابی رسول دا ایمان ہے صحابی رسول دا 14ویں صدی تے ساڈے اگلے بندے ہوندے تو ہو سکتا 2 روٹیاں بھی مول نہ لگدا
دو روٹیاں بھی مول نہ لگتا. اج دنیا نے ایمان بیچے نہیں, بیچتے نہیں. مطلب الیکشن کے موقع تے آ کے لوگ فل چڑیاں دے پیچھے ایمان بیچتے ہیں. ہاں جی, اپنا برگر جلیبی تے بال انہاں تے بندہ اپنا ایمان بیچ کے تر جاندے. میں آخیا جی خیر ہوے تو تینوں پتہ نہیں کہ اس ووٹ دی قیمت قدر کی ہے؟ اے جی مینوں تو نہیں پتا. میں آخیا جی وہ یزید نے صرف ووٹ ہی منگیا سی تے 72 تن قربان کروائے سن کہ میں ووٹ نہیں دینا تیرے حق دے اندر, تو باطل ہے تے باطل دے خلاف ڈٹیا جاتا ہے, وہ جھولی چ نہیں بیٹھا جاتا. سانو جہاں بزرگوں نے عقیدہ تے ایمان پڑھایا تے سکھایا ہے وہ پتھر تو بھی زیادہ خود بھی مضبوط سن کہ اپنے کول بیٹھنے والوں پتھر تو بھی زیادہ مضبوط کر کے گئے. میں صرف ایک جملہ سیاسی کر لی جملہ ایک عرض کرنا چاہتا. حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے فرمایا اور تینوں پتہ نہیں سامنے حضور کا غلام بیٹھا ہے تے تو اچھی سلطنت مول لاتا پئی ہے اور آپ نے فرمایا ایک بھی گل نہیں بنتی. آخر لگا ساری سلطنت بھی دینا تو اپنی دھی کا نکاح بھی دینا. روم کا سلطنت کا بادشاہ آخر لگا ساری ریاست بھی دینا, سارا ملک بھی دینا, اپنی بیٹی کا نکاح بھی دینا. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے لو آخری جميع ملک کا بہت کی آرہ کا مارا جاتو الدین محمد اپر ہٹائیے. آپ فرمان لگے ایک عرب نہیں, سارا عرب, ساری دنیا, ساری کائنات کے ایک جمکر کے برابر بھی حضور نے قیمت پتہ کی لگوائی. فرمایا سارا عرب دے دے, پھر دوبارہ عرب دے دے, پھر سارا روم دے دے, ساری کائنات عرب عجم شمال مشرق جنوب سب کچھ میری جھولی چ ڈال دے تے پھر کہہ کہ محمد عربی کا کلمہ چھڈ. کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور دنیا چھٹی جا سکتی ہے یار کا وفا نہیں دنیا چھٹی جا سکتی ہے, یار کا کلمہ نہیں چھٹیا جا سکتا. میں کیا تو اللہ سمجھ رہا ہے کہ ایمان صرف نماز کا نام ہے. سانو آ کے نمازہ کا پیغام دے دے, آؤ جی نماز کے لیے آؤ جی مسجد میں آؤ جی یہ کرو. میں کیا اے عقل دے آنے آ تے جنت دے آ گیا تینوں پتہ ہی نہیں کہ ایمان کی لوگ کہتے ہیں. تو اللہ آؤ جی نماز کی طرف, آؤ جی نماز کی طرف, آؤ جی نماز کی طرف. میں کیا نماز کی طرف بھی آؤ اور نماز کی روح کی طرف بھی آؤ. نماز کی طرف بھی آؤ اور نماز کی روح کی طرف بھی آؤ, نماز کی لذت کی طرف بھی آؤ, نماز کی مٹھاس کی طرف بھی آؤ, نماز کی حلاوت کی طرف بھی آؤ. ایسی ہو کی کیا کہی نماز رب دی عبادت کی تے عبادت کی روح تے نفس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق تے حضور کی محبت دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ, قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا محدود. ہوش میں آ, اور بھی کچھ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بحث نہ کر, ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ہوں سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. پیغام ہے دینا چاہ رہا ہوں کہ پہلے حضور نال وفا, پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نال وفا, حضور دی آل نال پیار, حضور دے دین نال پیار. حضور نے اسلام کی خاطر بڑیاں مارا کھادیاں, حضور نے پتھر کی خاطر اس دین کی خاطر. اج بندہ منہ چوک کے آندا نہیں دی وہ شریعت مولویاں دی اور شریعت فلانے دی. میں کہ مولوی اتنے ٹھیکے لگدے نے شریعت مصطفیٰ کریم دی, شریعت آقا علیہ
السلام کی ذات دی تو اس سے محبوب علیہ السلام نے دسیا مرن تو پہلے وصیت کرو، مرن تو پہلے وصیت کرو، پیغام لکھ کے جاؤ۔ وہ پیغام کی ہے؟ میں ایک دو وصیت عرض کرنا ذرا گھس کے آخو سبحان اللہ۔ حضرت آدم کی وصیت دسا، میرا 6 گھنٹے کا موضوع ہے، 6 گھنٹے کا 8 جمعے میں ایسے موضوع سے پڑھا چکیا، 2 مہینے ہو گئے نے اے میرا موضوع چلتا پیا، تو میں ان 6 گھنٹے کے وچوں صرف 2 جملے 2 وصیت عرض کرنیاں نے، پاویں صحابہ دیاں سن لو تو پاویں نبیاں دیاں سن لو۔ دل لا کے آخو سبحان اللہ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان آدم صلی اللہ علیہ وسلم لما حضرته الوفاة ارسل الله عز وجل اليه بكفن محنوط من الجنة فلما رأت حواء الملائكة جازعت فقال صلى الله عليه وسلم خلي بيني وبين رسل ربي عز وجل فما لقيت الذي لقيت الا فيك وما اصابني الذي اصابني الا فيك۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت ہو یا دنیا تو جان لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف فرشتے بھیجے، نال جنت چو کفن بھیجا، نال جنت کی خوشبو بھیجی۔ میں ترجمہ سنان لگا، جنت کی خوشبو، جنت کا کفن حضرت آدم دے وال آ جاؤ۔ تے حضرت اما حوا نے حضرت آدم دے وال جڑے فرشتے آئے نا رب دے قاصد، انہوں نے دیکھ کے حضرت اما حوا نے چیخ ماری، رون لگیاں، اے تے میرا سر تاج لے چلے، اے تے میری عزت دا رکھوالا لے چلے، اے تے میرے گھر دی رونق لے چلے نے، اور رون لگی، چیخ و پکار کی تھی۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا پلیے لوکے، ترجمہ پنجابی چرچ کر دینا، فرمایا او پلیے لوکے چھڈ دے، اے میرا تے میرے رب دے بندیاں دا معاملہ ہے، میرا تے میرے رب دے بندیاں دا معاملہ، تو پیچھے ہٹ جا، رستہ چھڈ دے، انہاں نوں آن دے۔ اے عذاب واسطے نہیں آئے، استقبال واسطے آئے نے، رحمت واسطے آئے نے، رب دا انعام دین واسطے آئے نے، اللہ تعالیٰ دا دیدار کران واسطے آئے نے، تو پیچھے ہٹ جا، رستہ دے دے۔ حضرت اما حوا پیچھے ہٹیاں، کہ نال حضرت باب آدم نے حضرت اما حوا نوں وصیت کر دی تھی، دنیا تو جاندیاں جاندیاں فرمایا حوا مینوں جو کچھ بھی اج تک پہنچیا ہے نا ملیا ہے وہ تیری وجہ تو ملیا ہے، جیڑی مصیبت آئی آزمائش آئی وہ بھی تیری وجہ تو، تے جڑیاں نیکیاں تے بھلائیاں ملیاں وہ بھی تیری وجہ تو، مطلب جنت چ اتاریا بھی گیا تے تیری وجہ تو، تے زمین کا خلیفہ بنایا گیا، امام بنایا گیا، لیڈر بنایا گیا، دنیا دا قائد بنایا گیا، پر وہ بھی تیری وجہ تو، تو سبب نہ بنتی، نہ دانا کھاتا، نہ دنیا تے جاتا، نہ دنیا کی خلافت ملتی۔ فرمایا اے آن والی نسلاں نوں، ماواں نوں، بہناں نوں، بیٹیاں نوں اے پیغام دے دیتا حضرت آدم علیہ السلام نے، سامنے مخاطب پیاری حوا نے، اما حوا، لیکن اصل پیغام آن والی نسلاں، بیٹیاں، ماواں، بہناں نوں فرمایا تہاڈی وجہ تو بھلائیاں بھی ملدیاں نے تے برائیاں بھی ملدیاں نے، تسی کام چنگیاں کرنا تاکہ گھر والےاں نوں بھلائیاں ہی بھلائیاں تے اچھائیاں ہی اچھائیاں۔ حضرت نوح علیہ السلام دی وصیت کھچ کے آپ ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر، قربان جائیے۔ اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام آپ دنیا کو جان لگے، آپ نے اپنے بیٹے نو قریب بلایا، فرمایا بیٹا گلا 4 نے یاد رکھنا، میٹھا جا سبحان اللہ، فرمایا بیٹا گلا 4 نے، 4 پلے بن کے رکھنا۔ ابا جی حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے نبی 1150 سال عمر مبارک، 950 سال تبلیغ فرما کے گئے، ہجی دنیا دے ظلم ستم سب کچھ برداشت کر کے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹا قریب آ جاؤ۔ ابا جی حکم ہو گئی، کی حکم ہے؟ فرمایا بیٹا گلا 4 نے یاد رکھنا، 2 کرن والیاں نے، 2 چھڈن والیاں نے، 2 کام کرن والے نے، 2 کام نہیں کرن والے، چھڈن والے نے۔ ابا جی وہ کہڑے کام نے جڑے کرن والے نے، وہ کہڑے کام نے جڑے نہیں کرن والے؟ فرمایا بیٹا یاد رکھنا 2 کام تو کر دیا
رہنا, اللہ تیرے تے راضی رہے گا, اور نبی تیرے تے راضی رہیں گے, اللہ کے مخلوق محبوب بندے تیرے تے راضی رہیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تیری نصیحت شہادت اللہ الہ الا اللہ. دوسری نصیحت فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا ایک رب دی توحید اعلان کر دیا رہنا, ایک رب کی تسبیح پڑھ دیا رہنا, ایک کلمہ شہادت پڑھ دیا رہنا, ایک سبحان اللہ و بحمدہ ایک ذکر کر دیا رہنا. ایک جملے ضائع مت کرنا, اپنی زبان سے جاری کرواؤ. فرمایا پہلا کام شہادت کا کلمہ پڑھنا, کلمہ شہادت پڑھ دیا رہنا. دوسرا کام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک ہی تسبیح پڑھ دیا رہنا. ابا جی وہ دو کام کیڑے نے جڑے نہیں کرنے والے جنہ تو بچنا ضروری ہے. فرمایا اشرک بھی ولکی بارو بھی, فرمایا ایک رب دے نال شریک نہیں ٹھہرانا, رب دا شرک نہیں کرنا, رب دی ذات نال کسی نو نہیں ملانا, رب تو علاوہ کسی دی بارگاہ چ جھکنا نہیں, کسی نو سجدہ نہیں کرنا. یہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اقبال کہتا رب دی بارگاہ چ جھک جا تینوں پانچ سے جھکنا نہیں پڑے گا. ٹھوکرا کھاڑیاں پہن گیا, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی اور جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. فرمایا بندہ عمل نل بن جائے, پاویں جنت کا پتلا بن جائے, پاویں جہنم کا کھڑا بن جائے, پاویں جہنم کا پاگل بن جائے, پاویں رب دی رضا کا محبوب بندہ بن جائے. فرمایا بیٹا ایک رب نال شرک نہیں کر رہا بلکہ بارو بھی جملہ دل کی تختی نے لکھنا. فرمایا بیٹا دوسرا تکبر نہیں کرنا, تکبر نہیں کرنا, تکبر نہیں کرنا, غرور نہیں کرنا, آخر نہیں رکھنی. ایک صحابی بول پہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا دل کرتا میں سونا لباس پاوا, سونے کپڑے پاوا, سونی جتی پاوا, سونی سواری رکھا, سونی گڈی رکھا, میرا دل کرتا ہے میں صاف ستھرا بن کے رہا. یا رسول اللہ کیا اے آکر دے وچ تے نہیں آوے گا, اے تکبر دے وچ تے نہیں آوے گا, اے غرور دے وچ تے نہیں آوے گا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. فرمایا رب بھی سونا ہے, سونیا چیزاں نو پسند کرتا ہے. بھی خوبصورت ہے, خوبصورت چیزاں نو پسند کرتا ہے. پیغام اگر سمجھ آ رہا ہے تو محبت اللہ کو سبحان اللہ. رب بھی خوبصورت ہے, خوبصورت چیزاں نو پسند کرتا ہے. گھر کے اندر ہر چیز سلیقے نال رکھی جائے, اپنی زندگی کا جڑا طریقہ سلیقہ سیدھا کیتا جائے. فرمایا کپڑے بھی سونے ہون, لباس بھی سونا ہوے, جُتی بھی سونی ہوے, ہر چیز سونی ہوے تے نال دل بھی سونا ہوے, نیت بھی سونی ہوے. فرمایا اللہ تعالیٰ خود بھی سونا ہے تے سونیاں چیزاں نو خوبصورتی نو پسند کردا ہے. ایک بندہ آتا جی پاویں سج لو پاویں دج لو پاویں جو مرضی کر لو رب تے کوئی نہیں ملنا, ناتیاں توتیاں رب تے. اور میں شیر کی طرف نہیں جانا, ناتیاں توتیاں تے رب نہیں ملتا. میں آخیا جی حضرت جی چلو تھوڑی گل پاسے آ جانے, یہ دسو گندیاں مندیاں رب مل جاتا ہے؟ چلو نہاندے دھوتے نہیں, 6 مہینے نہانا چھڑ دیتا تے ولیہ کامل پکے, لٹا رکھ لیاں بال رکھ لے تے پھڑدیا یہ ولایت تو بندہ روک ہی نہیں سکتا. سارے سنیاں دے اندر ولایت کا معیار بھی بڑا عجیب و غریب ہے. جہاں بندہ 6 مہینے نہانا چھڑ دے, نماز پڑھنی چھڑ دے, روزہ رکھنا چھڑ دے, وہ ساریا چیزاں نیک اعمال شریعت ظاہری جڑے اسلام ہے یہ کام چھڑ دے. سارے بندے آتے ہیں واہ واہ پہنچی ہوئی سرکار. میں آخیا جی یہ شریعت نو چھڈیا بندہ پہنچ جاتا ہے, مینوں نہیں پتا کتنے پہنچتا ہے. اسلام نو چھڈیا بندہ پہنچ جاتا ہے, اے جی پہنچی ہوئی سرکار. میں کہا جی ٹھیک ہے مان لیں گے پہنچی ہوئی سرکار, لیکن طریقت کا معاملہ تے بعد چ ہوندا ہے, پہلے شریعت ہے. پہلے شریعت نو اپنے اتنے بندہ نافذ کرے تو طریقت تے رستے تے بعد چ کھل دے. تے جڑے بندے شریعت ہی کوئی نہیں, طریقت کتوں بن گئی؟ طریقت کا درجہ تے اترا, طریقت کا درجہ تے پریکٹیکل ہے. کسی اور دنیا چ کھپ جانا کہ جس بندے تے ظاہراً شریعت ہی نہیں نافذ, وہ طریقت والے کہڑے پاسے کھپ گیا, گمراہی والے پاسے چلا گیا.
تے پھر وہ تے شریعت سبحان اللہ جب شریعت نافذ ہوئے گی تے طریقت کا نور خود بخود چڑھ جاتا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے میری گل نہیں منو، داتا صاحب کی کتاب پڑھ کے دیکھ لو یا پڑھا کے سن لو، کشف المحجوب شریف آپ داتا صاحب نال بڑا تو کوئی نہیں ولی جمیا۔ برے صغیر پاک و ہند کے اندر توحید کا دور سے بیچ پاؤن والا جن نے دنیا کائنات لاہور کی دھرتی سے بیٹھ کے کعبہ کی زیارت کا فرمائی تھی۔ ہاں وہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نال بڑا تو ولی کوئی نہیں جمیا۔ اس سے بات کی بات ہوئے نے داتا صاحب پہلے ہوئے امام حسن کی اولاد ہونے اس لحاظ نال بھی رشتے نال بھی بڑے نے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات جو ہے داتا صاحب پہلے ہوئے کہ رشتے کے اعتبار نال بھی غوث پاک امام حسین کی لڑی ہوئے اور داتا علی حجویری حضرت امام حسن بڑے صحابی اولاد ہوئے ایک اعتبار نال بھی رشتہ مقام مرتبہ بڑا ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں اور جس بندے سے ظاہرا شریعت نافذ نہ ہوئے اور طریقت سے دعوے کرتا ہے کہ ڈڑیاں کا ہوتا ہے تو اس سے چیزیں بیان کرتا ہے۔ طریقت کھلنے کی جب شریعت اپنے جسم کے اپنے ظاہر نبی حضرت ایک جملہ عرض کر حضرت بابا با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے بولنا سامنے خربوزہ آیا کی آیا پھر وہ خربوزہ آپ کو دیتا گیا کھان واسطے وہ خربوزہ پیا رہا آپ نے نہ کھاتا کسی بندے نے پوچھا بابا جی خربوزہ کیوں نہیں کھاتے پہ حضرت بابا با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان لگے مجھے پتہ نہیں اج تک چلیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خربوزہ کھادا ہے تے کٹیا کس حساب نال مینوں اینا نہیں پتہ چل سکیا حضور نے انج کٹیا ہے یا انج کٹیا ہے مینوں سنت طریقہ سمجھ نہیں آ سکیا نہ میری نظر تو گزریا نہ میں پڑھیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خربوزہ کھادا ہے لیکن کنے کھادا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خربوزہ بھی کھادا تے ککڑی بھی کھادی اور پتہ کنے کھادی سنت طریقہ دسا علیہ الصلوۃ والسلام دیا میٹھیاں میٹھیاں غذاواں بندہ کھا کے دیکھے نا اج کے دور کے اندر فوراً ساری بیماریاں ختم ہو جاتی اج کے دور کے اندر حضور دیا غذاواں کسی عالم کو لوگ پڑھ کے پڑھا کے سن کے دیکھنا سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہے بندے کو وسائل نے نا وسائل نے وہ ہیں سادہ غذاواں لیکن ایک جملہ ایک نسخہ عرض کر دینا فیصہ گوشت بہت بڑا سائنسدان ہویا حضرت سلیمان پیغمبر دا امتی ہویا ہاں جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بھی ہزارہ سال پہلے ہویا اس بندے نے کیا جڑا بندہ 3 عمل کرتا ہے نا ساری زندگی بیماریاں نہیں لگنگیاں بیماریاں تو پاک ہو جائے گا 3 کام کرنے پوچھا گیا کہڑے کام فرمایا چمڑے کی جُتی پاوے چمڑے دی دوسرا کام فرمایا کھلے پانی کھلے برتن چ پانی پیوے نسخے میں دس دینا عمل تسی کر لینا رب شفا عطا فرماوے کھلے برتن سے پانی پیوے کولے سے پیالے سے اس طرح کے کھلے برتن سے پانی پیوے کنے کم ہو گئے 2 تیسرا کام ان چھڑیا آٹا کھاوے ان چھڑیا جڑا بندہ 3 کام کرے گا فیصہ گوشت کہندا ساری زندگی بیمار نہیں ہوے گا اے تینوں کام تیرے تے میرے نبی دی سنت ہے اے تینوں کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتے ککڑی دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور ملا کے نرمے پیٹ کھادی کھجور ملا کے نرمے پیٹ کھاتی کہ کسی نے پوچھا اور سائنسدان اپنی تحقیق کرے کہ کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک کی گرمی دوسرے کی سردی کو مارے گی اور دوسرے کی سردی دوسرے پہلے کی گرمی کو مارے گی پتہ نہیں کہاں دوستوں کی بزرگی کے سمجھ آ گئی مطلب اس طرح نے بیٹھے رہے انہوں نے گل پڑھنی پڑ گئی ایک کی گرمی دوسرے کی سردی کو روکے گی اور دوسرے کی سردی پہلے کی گرمی کو روکے گی اور جو کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کا بیٹا درست فرمائے گا ہونیاں چاہیے نا کہ کوئی نہ نمیاں نے نا بابا دڑا کر سبحان اللہ اللہ اکبر آخری گل دل لا کے آکو ذرا سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی غذا دی طرف بھی آؤ حضور دی تعلیمات دی طرف بھی آؤ آپ دے طریقے دی طرف آؤ آپ دے لباس دی طرف آؤ
حضور علیہ السلام چٹا لباس پسند فرما دے سن، فرمایا زندے بھی چٹا پان تے مردے بھی مردے بھی انہاں نوں چٹا لباس پہنانا، دنیا تو جان میں پھر بھی چٹا لباس عطا فرمانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا کو گئے، آپ نے وصیت کی تھی۔ حضرت مولا علی، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، سارے صحابہ کرام نے دنیا کو جان تو پہلے وصیتاں کی تھیں۔ حضرت امام حسن مولا علی کے پتر جب آپ دنیا کو جان لگے نا، آپ نے بھی ایک وصیت کی تھی۔ آپ فرمان لگے میری جڑی مسجد ہے نا، میری چارپائی اینو کڈ کے باہر شہر دے وچ رکھ دو۔ دنیا تو جان لگے کہ آپ نے فرمایا انی لانظر الی ملکوت السماوات والارض، میں ساری جہان دیاں کائنات دیاں چیزاں میں سامنے دیکھدا پیا۔ سبحان اللہ، شہر دے اندر میری مسجد رکھ دو تے میں ساری کائنات نوں اینج دیکھدا پیا، رب دیاں نشانیاں سامنے نظر آندیاں پیاں تے نال اپنے نفس دا محاسبہ کردا پیا، نال میں اپنے نفس دا محاسبہ کردا پیا۔ اس حالت کے اندر یعنی روح پرواز کرتی پئی ہے کہ آپ کہنے پہنے میں اپنے نفس دا محاسبہ کردا پیا، نال ہی کہندے نے اللہ دی عزت کی قسم ہے اے نفس جڑا دنیا تو جاٹیا ہویا بھی اپنی ذات دا محاسبہ کردا پیا، اے نفس رب نو بڑا پیارا، اے نفس رب نو بڑا محبوب ہے۔ حضرت سعید بن مسیب وقت کے تابعی نے گج کے آنکھوں سبحان اللہ، آپ دنیا کو جان لگے کہ آپ نے فرمایا جب میں دنیا کو چلا جانا بیٹا میرے بیٹا آپ مقام سے مرتبہ کتنا بڑا سی، سبحان اللہ۔ حضرت سعید بن مسیب جدو جنگ کربلا ہوئی نا، انہاں دنوں کے اندر مدینہ شریف سے حملہ ہویا، مسجد نبوی شریف بند، نہ اذان ہوئے نہ نماز ہوئے، کچھ بھی نہ ہوئے، یزیدیاں نے حملہ کر دیتا، مسجد نوں تالا لگا دیتا۔ اج بھی جڑے لوگ مسجداں بند کر دے وہ اندازہ لگا لینا کہڑے پاسے چلتے پے، پاویں وہ قانون کا سہارا لین، پاویں وہ ریاست کا سہارا لین، پاویں وہ ملکی ہاں جی مفادات کا سہارا لین، جہے مسجداں شہید کرتے ہیں پاویں وہ راواں کا بہانہ بنان۔ پاکستان سے مسجداں شہید کیتیاں گئیاں کہ کوئی نہ، اینا دنوں کے اندر اینا مہینوں کے اندر کیوں بہانہ کی لگایا؟ کوئی جی اہم مسجد جڑی ہے نا حکومت کی جگہ پہ بنی ہوئی ہے، اہم مسجد حکومت کی جگہ پہ بنی ہوئی ہے، لہذا انہوں شہید کر دو۔ میں کہا جی حضرت جی حکومت کا کم سی خانہ خدا بنانا، حکومت کا اسلامی ریاست کا کم سی رب دے گھر بنانا۔ بادشاہی مسجد کنے بنائی سی؟ بادشاہ نے۔ مسجد قرطبہ کنے بنائی سی؟ بادشاہ نے۔ گرناطہ کے اندر مسجد قرطبہ 36,000 ستون نے اس مسجد میں کنے پنڈ نالوں کئی پنڈ مل جان تے پھر بھی وہ مسجد وڈی ہے گرناطہ دے اندر۔ یہ ساریاں بڑیاں بڑیاں مسجداں، دلی مسجد، گرناطہ مسجد، یہ بادشاہاں نے بنایا تے بادشاہاں دا کم سی کھانے خدا بنانا۔ تسی جڑیاں پہلے بڑیاں نے وہ بھی ڈھائی جاندے جے، وہ بھی شہید کری جاندے جے۔ ہاں جی اسلام کے بھی خادم ہے، دین کے بھی خادم ہے، ملک کے بھی خادم ہے۔ میں کہا جی تواڈے نالوں بڑا غدار میرے کوئی نہ، اودی وجہ ہے کہ جڑا بندہ خانہ خدا دا ادب تے حیا نہیں کردا، اونے دوسرے کسی چیز کا ادب تے حیا کی کرنا۔ بہرحال گل لمبی ہو جائے گی۔ حضرت سعید بن مسیب مسجد نبوی وچ قید ہو گئے، بند ہو گئے تے مجروح بن کے رہن لگ پے۔ آپ فرماتے ہیں مسجد نبوی دے وچ اذان بھی بند، نماز بھی بند، لیکن روضہ رسول دے وچوں اذان دی بھی آواز آندی، نماز دی بھی آواز آندی تے اس اذان تے نماز دی آواز سن کے میں حضور کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہوں سا۔ یہ دنیا تو جان لگیا 3 پیغام دے دے اور آخری گل ہے حضرت سعید بن مسیب فرمان لگا میرے بیٹا میرے دنیا کو جان تو بعد میرے تو بعد کوئی نواں کام نہ کرنا۔ دوسری گل فرمایا میرے جنازے نال کوئی عورت نہ آوے۔ تیسری گل فرمایا میرے جنازے نال اگ نہ لے کے آنا۔ تے چوتھی گل فرمایا میرے جنازے دا اعلان نہ کرنا۔ سعید بن مسیب وقت تابعی نے صحابہ دی زیارت کرنے والے فرمایا میرے جنازے دی اعلان مت کرنا۔ پوچھا گیا سرکار وجہ؟ فرمایا اسی پہلے بھی چھپے رہے ستے ہن بھی چھپ کے جانا۔ میں صرف 4 بندے ہون میرے جنازے دے نال جڑے میری چارپائی نو میری مسجد نو اٹھا کے صرف قبرستان تک لے کے چلے جان، اور مینوں بڑا جمع غفیر مجمع نہیں چاہیے۔ فرمایا ایک میری جنازے نال عورت نہ آوے، واوے نہ کرے، چیخو پکار نہ کرے۔ فرمایا دوسرا میرے جنازے نال اگ نہ لے کے آنا، اگ نال پکی ہوئی چیز نہ لے کے آنا۔ اور تیسری چیز فرمایا میرے تو بعد کوئی انج دا کام نہ کرنا جس وجہ تو ذلت کا سامنا کرنا پوے۔ یہ باپ ہو کے بیٹے کو نصیحت کرنے پے۔ چوتھی چیز میں دنیا کو چلا جاواں
वला यूज़नन्ना फिल मस्जिद, फरमाया मस्जिद के अंदर मेरे मरण का ऐलान भी ना करना। हाँ जी, पूछा गया सरकार की वजह, फरमाया कि आशिका दे सरदार होए ने ना हजरत उमैर करनी रजी अल्लाह तआला हो, असी उस लाइन दे बंदे हां, उन्होंने भी मरण तो पहले दुआ की थी, या अल्लाह जिवें पहले दुनिया को छुपा के रखे ही मरण तो बाद पूरी दुनिया के अंदर हजरत वैसे खरनी के मिजाज का किसी बंदे को हकीकी तौर पर कोई नहीं पता। पूरी दुनिया से मैं चैलेंज नाल कहना किसी बंदे को हजरत वैसे खरनी के रोजे का नहीं पता। एक बंदा आंदा साडे कोल है, दूसरा आंदा बसरा वाले आंदे ने साडे कोल है, करन वाले आंदे ने साडे कोल है, तीसरा आंदा साडे कोल है। हर जगह ते रौदा बनया, गल है हर जगह ते रौदा बनया। पूछा गया दी वजह, फरमाया असी इश्क रसूल दे विच डुबन वाले तो खुबन वाले बंदे आ, असी ते अपना आप मिटा दिता, असी नाम किथों रखा, असा ते अपना आप मिटा दिता, असा इश्क नबी दे विच जग के राख हो गए। बल्कि मैं सीरत दी किताबां दे अंदर पढ़िया 3 बंदे ऐसे होए ने जिन्हां दा अपना साया भी खत्म हो गया। जिसम का साया होता है कोई ना, गल बड़ी सारी अगर हजम हो जाए तो सुभान अल्लाह, 3 लाख आपको सुभान अल्लाह। कुछ बंदे ऐसे होए ने जेड़े आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अपनी जात मुबारक का साया है सी, हुजूर दा साया नहीं सी है। अगर हुजूर सूरज के सामने नहीं खड़े होंदे सन ते सूरज की रोशनी मात पड़ जाती सी, हुजूर की रोशनी पड़ जाती सी, आपकी नूरानीयत आपके जलवे गालिब आ जाते सन। उसकी वजह तो सूरज आपका साया नहीं सी बना सकता, रोशनी हरारत आपका साया नहीं सी बना सकती। इसे तरह जेड़ा बंदा साथे मुस्तफा दे विच डुब जावे गुम जावे, जिवें हुजूर दा साया नहीं सी, इवें उस बंदे दा भी साया निशा वास्ते मुक जाता, मिट जाता है। कि कुछ बंदे ऐसे होए ने जिन्हां दा साया मिट गया, उन्हां दे विचों पहले हजरत बिलाल हबशी, मैं साबित कर सकता हजरत बिलाल हबशी का साया मिट गया। दूसरे हजरत वैसे करनी रजी अल्लाह तआला इश्क़े नबी दे विच अगे इस हद तक चले गए कि आपका साया भी मिट गया, खत्म हो गया। ते तीसरे बंदे हजरत पीर मेहर अली, पीर मेहर अली दुनिया को जदों जान लगे ना आखिरी जिंदगी के अंदर, मेहरे मुनीर के अंदर किताब का नाम भी सुन लो, मेहरे मुनीर के अंदर जुमले मौजूद ने कि आपको पूछा गया आप हुजरे बैठ गए, हुजरे बैठ के कैद होके बंद होके बैठ गए। किसी बंदे ने पूछा जी बाबा जी बाहर क्यों नहीं आते? मुरीद आपका इंतजार करते हैं, जेडे मिलन वाले चाहन वाले इंतजार च बैठे होंगे ने, तो तुसीं मिलना छड़ दिता, मुलाकात करनी छड़ दी, नसीहत करनी छड़ दी, वाजो नसीहत पैगाम देना छड़ दिता, ये किवें दे काम कर दे? हजरत आप जेड़ा ना फरमांदे कि मेरी तबीयत नहीं थी, बहाना लगा दे मेरी तबीयत नहीं ठीक, हालत नहीं ठीक, मैं बीमार बंदा, मैं बाहर नहीं आ सकता। ते किसी फकीर बंदे ने आपके किसी गुलाम नूं पूछा, जेड़ा खादिम हुंदा उन्हें पूछा, किसी फकीर बंदे ने उन्हें कहा तुहाडा मेहरे अली अजकल बाहर क्यों नहीं आता? किसी फकीर बंदे ने पूछा वो तुहाडा पीर जेड़ा अजकल बाहर क्यों नहीं आता? जो जेड़ा खादिम सी आखन लगा पीर साहब की तबीयत हालत ठीक नहीं है, इस बात वो कमरे च नहीं दे। आपने फरमाया तुहाडा पीर बहाने करदा जे, बहाने करदा जे, असल हकीकत है नहीं कि ओदी तबीयत खराब है, वो सिर्फ बहाने मारदा जे। असल गल जो इसके मोहब्बत इसके मुस्तफा के अंदर और इसके नबी के अंदर एक हद तक आगे जा चुका है कि ओदी बशरियत का जेड़ा साया सी वो खत्म हो चुका है। नूरानियत मुस्तफा के अंदर डुबन की वजह तो ओदी बशरियत का साया खत्म हो गया। इस वजह तो अगर हो लोगों के सामने आवे तो लोग मुब्तला हो जाएंगे और शरीयत की पासबानी की करते पे तो उम्मत ईमाना की हिफाजत। फरमाया असल गल है कि वो ईमान की हिफाजत भी करता है। ईमान की एक बंदा बाहर आ जाए हो गए इंसान तो उसका साया कोई ना आवे तो बंदे फितने च मुब्तला होंगे कि कोई ना, तो आखणगे पता नहीं है केड़ी बला आ गई। हर बंदे का साया है एदा कोई ना, पर मैं उम्मत नूं फितनियां तो बचाने वास्ते ते राज नूं राज विच रखण वास्ते पीर मेहर अली छुप के बैठ गया। लेकिन यह मुकाम ते मर्तबा उदों नसीब होता है जदों बंदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मोहब्बत च हर एक वक्त होता चले वध जाए। अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे और ज़मीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। आखिरत की फिक्र करो, कब्र की तैयारी करो, जिनसे हमेशा जाके सोना है।
جتھے ہمیشہ جا کے آرام کرنا ہے، جتھے ہمیشہ جا کے لمے پینا تے لیٹنا ہے، تے یہ دعا کرو اگلے لیٹن دین صحیح وہ نہ ہوگے وہ اگلے اتنے بھی نہ لیٹن دین، وہ بھی آخر اتکان پڑ دنیا سے کوئی کام نہیں کر کے آیا چجدہ اتکان پڑ، اس وقت تو پہلے نیک اعمال کرو، رمضان شریف کا ادب کرو، سرعام کھانا پینا بچ جاؤ، پرہیز کرو، ماہ رمضان کی توہین مت کرنا، بے ادبی مت کرنا، کاروبار بھی بندہ کرے، محنت مزدوری بھی کرے تے ماہ شمع بز میں ہدایت بلا ہو سلام عرصیوں دام لو دامن مصطفیٰ عرصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیری جو میں جینا تیری آرزو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام اے خدا کے پیارے رسول یہ سلام آج دانا ہو قبول یاد تیری دیا کا اساں دیوار پالیا بھڑیا بھی جا واللیل زلفاں والیا دست بست کھڑے آقا جی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام نا سلام اللہ 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 اللہ
حضرات ایک سب واسطے اس حوالے سے اب سیزن تیار ہے ماشاءاللہ، جو بھی گاؤں والے حضرات ہیں وہ بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ 2 ٹرالیوں کا اینٹوں کا اہتمام ہو چکا ہے، ٹھیک، 2 ٹرالیوں کا اینٹوں کا ارینج ہو چکا ہے، وہ میں آج پیسے پہنچا دوں ان تک، کل پہنچا دوں، مطلب 2-4 دن کے اندر اندر 2 ٹرالیاں اینٹوں کی ان کا اہتمام ہو چکا ہے۔ ہوں کوشش کرنی چاہیے پنڈ والے نے کوئی ایک ادھی ٹرالی یہ ہمت مارن، ساتھ سیمٹ اور سریا اس حوالے سے کوشش کریں تو انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا، جامعہ کی بنیاد رکھ دی جائے گی۔ اصل چیز وہ ہے جو کرنے والی ہے، تاکہ وہاں پر بچے پڑھیں، بچیاں پڑھیں اور ہمارے لیے بخشش کا سبب بنے، مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اصل کام وہ ہے جو کرنا چاہیے اور کرنے والا ہے۔ اس حوالے سے گاؤں والے کو لیکن چاہیے کہ مرنے سے پہلے بندہ کوئی اس طرح کے نیکی کے کام کر جائے جہاں پر ہمیشہ نیکی کا سلسلہ چلتا رہے اور وہ چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کوئی بھی ادارہ بنانا، کوئی بھی مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، یہ ایسے کام ہیں جو ہمیشہ ثواب کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا عزیز یا غفار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بابا جی صوفی محمد صادق صاحب آپ کے اصالِ ثواب کے لیے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اصالِ ثواب کے لیے 9 قرآن پاک، 11 قرآن پاک، اس کے علاوہ مزید یا رب العالمین 11,200 مرتبہ، سبحان اللہ، 11,200 مرتبہ قرآن پاک۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب تک میری زندگی سے کی کاپیوں پر، ورقوں پر لکھی ہوئی، پڑھی ہوئی یہ سب سے زیادہ پڑھائی ہے۔ اب تک میری نظر سے جتنی بھی مطلب ختم شریف دلوائے یہ سب سے زیادہ قرآن خوانی ہے، 11,000۔ یا مالک و مولا، جو اس میں صحیح پڑھا گیا، پڑھایا گیا، اس کا ثواب بزرگوں کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ 7.5 کروڑ مرتبہ درود پاک، سورہ یاسین شریف 36,000 مرتبہ، سورۃ ملک شریف 55,000 مرتبہ، سورہ رحمان 77,000 مرتبہ، اس کے علاوہ دیگر سورہ واقعہ، پہلا کلمہ، دعا استغفار، درود خضری، سورہ یاسین شریف، سورہ ملک، سورہ مزمل شریف، اس ساری کلام پاک، حاضر طعام شریف کا ثواب، لنگر شریف کا اہتمام، یا رب العالمین تمام تیری پاکیزہ بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا مالک و مولا، یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ جتنے اس خاندان کے رشتہ دار، عزیز و اقربا، دوست احباب، چھوٹے بڑے دنیا فانی سے جا چکے ہیں، تمام کی ارواح کو ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرما، تمام دی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا رب العالمین تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین، یا مالک و مولا، چاچو جی محمد اقبال لاہور والے اور انہوں دے اہل خانہ، انہوں دی بیوی، یا مالک و مولا، یا رب العالمین، وہ دنیا تو چلے گئے، یا رب العالمین انہوں دی بخشش و مغفرت فرما۔
انہاں دے بیٹے ریاض بخاری یا رب العالمین انہاں دی بخشش و مغفرت فرما، انہاں دی روح نو سوا پیش کرنے قبول و منظور فرما یا رب العالمین۔ اس خاندان دے نانکیاں دادکیاں دے وچوں ساڈے سب دے جتنے رشتہ دار عزیز و قربا دوست احباب چھوٹے بڑے دنیا فانی تو جا چکے نے، تمام دیاں روحاں نو سوا پیش کرنے قبول و منظور فرما، تمام دیاں آخرت دیاں منزلاں آسان فرما یا رب العالمین۔ قبر حشر دیاں منزلاں آسان فرما، بزرگاں دے درجے بلند فرما، آخرت دیاں منزلاں آسان فرما یا رب العالمین۔ بابا جی صوفی محمد صادق صاحب آپ دے درجے بلند فرما، آپ دیاں آخرت دیاں منزلاں آسان فرما یا رب العالمین۔ اہل محبت دی محبت نو سلامتی عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، رزق دے اندر کاروبار مال جان آل اولاد دے اندر خیر و برکت نصیب فرما۔ آپ دے بیٹیاں نے آپ دے مریدین نے مل کے اور محبت نال اس محفل پاک دا اہتمام کیتا یا رب العالمین۔ اس ذکر دا صدقہ قبر نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ مقام نصیب فرما یا مالک و مولا۔ آخرت دیاں منزلاں آسان فرما، بیٹیاں دے صاحبزادگان دے کاروبار دے اندر مال جان آل اولاد دے اندر خیر و برکت عطا فرما، رزق حلال وسیع عطا فرما یا مالک و مولا یا رب العالمین۔ زمینی آسمانی آفات و بلیات و محفوظ فرما، جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما، جو مقروض نے قرضے تو نجات عطا فرما، تمام پنڈ والے نو خیر و برکت عطا فرما، جو محفل پاک دے اندر شریک ہوئے مہمان دوست احباب تمام نو خیر و برکت عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جو اسلامی ماما بہناں اس محفل پاک دا حصہ بنیاں انہاں نو بھی خیر و برکت عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا مالک مولا۔ رمضان شریف دے سارے روزے رکھنے دی توفیق عطا فرما، نماز تراویح ادا کرن دی توفیق عطا فرما، قرآن سنن سنان پڑھن پڑھان دا یا رب العالمین جذبہ عطا فرما، ہمت اور توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ آمین۔ اللہم صل